بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآنی قاعدے سے کرائیں، یعنی قرآنی حروف کی ادائیگی ان کے صحیح مخارج کے ساتھ، تاکہ سب سے پہلے بچے کی زبان قرآنی الفاظ پر سیٹ ہو۔ آپ کہیں گے کہ ماہرین تعلیم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مادری زبان پڑھائی جائے۔ جواب ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت صحیح ہے جب بچے کو اپنی مادری زبان کے دائرے تک ہی محدود رکھنا ہو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے عقیدت و لگاؤ کی بنا پر برکت کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی، لیکن اصل وجہ کچھ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ لنگوسٹک یعنی علم لسانیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عام صوتیات جنرل فونیٹکس، یعنی وہ ساری آوازیں جو دنیا کی زبانوں، خاص طور سے بین الاقوامی زبانوں یعنی انٹرنیشنل زبانوں میں نکالی جاتی ہیں، ان کی سب سے بہترین شکل قرآنی حروف میں پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر زبان قرآنی حروف پر سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد دنیا کی کسی بھی زبان پر صوتی آہنگ بہت اچھے انداز میں سیٹ ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی زبان آگے چل کر بچہ سیکھے گا تو اسے ادائیگی میں دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لنگوسٹک کی ایک شاخ ہے مورفولوجی، جس میں الفاظ کے ساخت، بناوٹ، اصول و قواعد اور ان کے استعمال سے بحث کی جاتی ہے، اور علم تجوید اس کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ جو صوتی آہنگ علم تجوید سے وجود میں آتی ہے، وہ آہنگ اکثر زبانوں کے حسن ادائیگی کو اپنے اندر سمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ علم تجوید کے سیکھنے والے اسی پر بس کر گئے۔ اگر وہ دوسری عالمی زبانوں کی طرف توجہ کرتے تو قرآنی علم تجوید کا فائدہ محسوس کرتے، اور جنہوں نے بھی اس کے بعد بین الاقوامی زبانوں کی طرف رخ کیا، وہ بہت جلد ان لوگوں کی طرح یا ان سے اچھی ادائیگی کرنے لگ گئے جن کی وہ مادری زبان تھی۔ سورہ رحمان میں قرآنی تعلیم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن۔ اسی طرح انسان کو علم کی عطا کی جانے والی صوتی آہنگ کی نسبت بھی علمہ البیان کہہ کر اپنی طرف کی ہے۔ بتائیے، جس بولی یا جس آہنگ کی نسبت براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہو، اس سے حسین کوئی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، قبر میں سوال و جواب کی زبان عربی ہوگی، اور جنت کی زبان بھی یہی ہوگی۔ اس لیے بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآنی قاعدہ سے کرانے کی بات کہہ رہا ہوں۔ بارہا مشاہدے اور تجربے میں یہ بات آئی کہ جن بچوں نے پہلے عربی قاعدہ سیکھا تھا، دوسری زبانوں کو سکھانے میں زیادہ دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور جہاں تک بات ہے برکت اور اجر و ثواب کی، تو یہ تو مسلم ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اسلام اللہ کا دین ہے، بے سمجھے بھی کسی حکم پر عمل کریں گے تب بھی فائدہ ہے، لیکن اگر سمجھ کر عمل کریں گے تو کیا کہنا، نور علی نور۔